امجد فرید صابری 23 دسمبر 1976 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک پاکستانی قوال، نعت خواں اور صوفی مسلم روایت کے حامی تھے۔ غلام فرید صابری کے بیٹے اور صابری برادران کے مقبول احمد صابری کے بھتیجے، وہ جنوبی ایشیا کے سب سے ممتاز قوالی گلوکاروں میں سے ایک کے طور پر ابھرے۔ اکثر اپنے والد اور چچا کی لکھی ہوئی نظمیں سناتے تھے۔ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امجد صابری نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے قوالی موسیقی سیکھنا شروع کی اور 1982 میں پرفارم کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ اسٹیج پر شامل ہوئے۔ اس تربیت کے لیے امجد صابری کو آدھی رات کو بستر سے اٹھنا پڑتا، پھر تہجد، آدھی رات کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے باجے کی مشق کی۔ امجد صابری نے اپنے خاندان کا کام پیش کیا اور ہندوستان، امریکہ اور یورپ کا وسیع سفر کیا، جہاں وہ قوالی کے راک اسٹار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تب سے وہ سب سے زیادہ مانے جانے والے موسیقاروں میں سے ایک رہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے گلوکاروں نے دنیا بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ امجد صابری اپنے والد اور چچا کے بینڈ صابری برادران میں تالیاں بجاتے تھے۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنے والد غلام فرید صابری اور چچا مقبول احمد صابری کے ساتھ 1982 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم صحرائے میں صابری برادران کے ساتھ بھی نظر آئے، جس میں ان کے والد اور چچا نے اپنی مشہور سنہری ہٹ تاجدار حرم سنائی۔ امجد صابری نے اسی فلم میں علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بھی سنائی۔ ان کے والد کی وفات کے بعد صابری برادران کی قیادت امجد صابری کے چچا مقبول احمد صابری نے کی۔ امجد صابری نے معاون گلوکار کا کردار ادا کیا۔ بعد ازاں 1996 میں انہوں نے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ بطور ممبر اپنا گروپ شروع کیا۔ ان کا پہلا البم بلغ العلا بکمالہ ہی تھا، جسے 1997 میں اورینٹل اسٹار ایجنسیوں نے ریلیز کیا تھا، جس میں ان کے والد اور چچا کے گولڈن ہٹ سر لا مکاں سے طلب ہوئی کو مرکزی آئٹم کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے والد اور چچا کے گائے ہوئے اشعار سنایا کرتے تھے، پھر آخر کار اپنی کچھ کمپوزیشن کو شامل کرنا شروع کیا۔ ان کی کچھ ہٹ قوالیوں میں علی کے ساتھ زہرا کی شادی اور ان کی سب سے مقبول نعت کرم مانگتا ہوں اور ان کے دیگر کام شامل ہے۔ امجد صابری کی آخری نعت اے سبز گنبد والے تھی۔ امجد صابری کو دوست، احباب اور اہل خانہ ایک پرجوش اور ملنسار شخص کے طور پر یاد کرتے ہیں، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور بورڈ گیم سے محبت اور مذاق کھیلنے کا بچکانہ رجحان رکھتے تھے۔ امجد صابری نے اپنی بیوی نادیہ سے 2002 میں باہمی دوستوں کے ذریعے تعارف کروانے کے بعد شادی کی۔ نادیہ اور امجد صابری کے 5 بچے ہیں۔ امجد صابری ایک خاندانی آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے، جنہوں نے اپنے مصروف کیریئر اور سفری وابستگیوں کے باوجود اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی اور بیرون ملک سفر کرتے وقت گھر میں بیمار محسوس کیا۔ امجد صابری نے عالمی شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی لیاقت آباد کی اپنی عاجز رہائش گاہ میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنے والد کے بنائے ہوئے گھر سے روحانی وابستگی کی وجہ سے زیادہ اچھے علاقے میں جانے سے انکار کر دیا۔ جون 2016 کو ایک مارننگ ٹی وی شو ختم کرنے کے بعد، جہاں ان کے آخری نعت میں یہ الفاظ شامل تھے کہ جب میں اپنی تاریک قبر سے کانپتا ہوں، پیارے نبی میرا خیال رکھنا، کراچی کے لیاقت آباد ٹاؤن میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ امجد صابری، ایک ساتھی اور ان کا ڈرائیور شدید زخمی ہوئے۔ امجد صابری کو 2 بار سر میں اور 1 بار کان میں گولی ماری گئی۔ اس کے بعد تمام مسافروں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کچھ دیر بعد امجد صابری انتقال کر گئے۔ ان کا قتل ان کے والد کے نام سے منسوب ایک انڈر پاس کے قریب ہوا۔ کراچی میں امجد صابری کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہیں پاپوش قبرستان ناظم آباد میں اپنے والد غلام فرید صابری اور چچا مقبول احمد صابری کے قبروں کے قریب دفن کیا گیا۔ اللہ امجد صابری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔